اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں، آسمان سے اترنے والا کھانا، من و سلوہ۔ جی بالکل، بنی اسرائیل کے سفر کا ایک اہم حصہ۔ تو یہ کیا تھا اور یہ کیوں نازل ہوا؟ تھوڑا پس منظر بتائیں۔ جی دیکھیں، بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر مصر سے نکلے تھے، بحر احمر پار کیا۔ ہاں، وہ معجزہ تو سب جانتے ہیں۔ بالکل، پھر انہیں حکم ہوا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہوں، لیکن وہاں ایک طاقتور قوم تھی، عمالقہ۔ اور بنی اسرائیل نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا؟ جی، وہ ڈر گئے، اور یہ اللہ کی نظر میں ایک بڑی نافرمانی تھی۔ اچھا، تو اس نافرمانی کی سزا ملی پھر؟ سزا یہ ملی کہ وہ 40 سال تک ایک صحرا میدان تیہا میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، کہتے ہیں دن بھر چلتے تھے، صبح وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ سخت آزمائش تھی۔ تو ظاہر ہے کھانے پینے کا سامان تو ختم ہو گیا ہوگا، پھر کیا ہوا؟ جب بہت مشکل ہوئی تو قوم نے مل کر توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ کی رحمت ہوئی۔ جی، سب سے پہلے پانی کی ضرورت تھی۔ حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ اپنا عصا ایک چٹان پر ماریں۔ اور پانی نکل آیا؟ ایک نہیں، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے الگ چشمہ۔ کمال ہے۔ اچھا، پانی کا مسئلہ تو حل ہوا، لیکن صحرا میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے شدید۔ اس کا بھی انتظام تھا۔ دن میں ایک سفید بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتا تھا، اور رات کو اندھیرے میں؟ رات میں روشنی کے لیے ایک نورانی ستون اترتا تھا۔ سبحان اللہ! مطلب بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ پھر کھانے کی باری آئی؟ بالکل، جب کھانے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے 2 خاص چیزیں اتاری، من اور سلوہ۔ من؟ یہ کیا چیز تھی؟ من اصل میں وہ شبنم جیسی چیز تھی جو صبح زمین پر جم جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے سفید دانے، دھنیے جیسے، مگر میٹھے۔ میٹھے؟ کتنے میٹھے؟ شہد ملے بسکٹ جیسے۔ ہر شخص کو روزانہ صبح اپنی ضرورت کے مطابق تقریباً کوئی 4 کلو جمع کرنے کا حکم تھا۔ روز کا روز، یعنی ذخیرہ نہیں کرنا تھا؟ بالکل، اس میں شاید یہ بھی سبق تھا کہ رزق صرف زمین سے نہیں آتا، اللہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے۔ اور انسان صرف روٹی پہ زندہ نہیں رہتا، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ اچھا، یہ تو من تھا، سلوی کیا تھا؟ سلوی بٹیر جیسا ایک پرندہ تھا۔ پرندہ؟ وہ کیسے ملتا تھا؟ شام کو ہوا چلتی تھی تو ان پرندوں کے وہ جھنڈ کے جھنڈ آ کر ان کے خیموں کے پاس بیٹھ جاتے۔ خود بخود؟ جی، خود بخود۔ پکڑنا بہت آسان تھا، لوگ ضرورت کے مطابق پکڑتے، بھون کر کھا لیتے۔ یعنی مکمل خوراک، کاربوہائیڈریٹ بھی، پروٹین بھی، اور کہتے ہیں ان کھانوں میں کچھ خاص بات بھی تھی؟ جی ہاں، بہت خاص۔ یہ کھانا فوراً ہضم ہوتا تھا، ذائقہ، خوشبو بے مثال۔ اور وہ کپڑوں والی بات کہ نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے؟ جی، یہ بھی روایات میں آتا ہے، نہ کپڑے پرانے ہوتے تھے، نہ بال اور ناخن بڑھتے تھے۔ حیران کن ہے۔ حتیٰ کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا۔ یہ تو بالکل ہی معجزاتی تفصیلات ہیں، لیکن پھر بھی نافرمانی ہوئی جی، حکم یہی تھا کہ روز کا کھانا روز لو، اگلے دن کے لیے جمع نہ کرو۔ اللہ پر توکل کا امتحان۔ بالکل، مگر کچھ لوگوں نے حکم نہیں مانا، انہوں نے چھپا کر رکھ لیا، شاید کل نہ ملے، اس ڈر سے۔ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی؟ سمندر پھٹا، چٹان سے پانی نکلا، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، پھر بھی یہ خوف؟ یہی انسانی کمزوری ہے، مستقبل کا خوف۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جو کھانا چھپایا تھا وہ اگلے دن سڑ گیا، بدبو پھیل گئی۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، جو حدیث سے منسوب ہے، کہ اگر بنی اسرائیل یہ نہ کرتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا، گوشت کبھی نہ سڑتا۔ یعنی کھانے کا خراب ہونا اسی واقعے سے شروع ہوا؟ اس روایت کے مطابق جی، اور شاید اسی نافرمانی کی وجہ سے بعد میں یہ نعمتیں بتدریج بند بھی ہو گئیں۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی صرف حکم عدولی نہیں تھی، بلکہ توکل کی کمی کا عملی مظاہرہ تھا، جس کا نتیجہ فوراً سامنے آ گیا۔ بالکل۔ ویسے ایک دلچسپ بات اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ آسمانی غذا کا تصور صرف یہی نہیں ملتا۔ اچھا، اور کہاں؟ مختصراً جیسے ہندو مت کی ویدوں میں بھی بادلوں سے شہد یا میٹھا رس برسنے کا ذکر ہے۔ یونانی روایات میں ملتا ہے۔ مطلب مختلف ثقافتوں میں یہ خیال رہا ہے کہ رزق غیر معمولی طریقوں سے بھی آ سکتا ہے۔ جی، اگرچہ ہر ایک کا اپنا بالکل الگ پس منظر ہے۔ تو اگر ہم اس پورے قصے کو سمیٹیں، بنی اسرائیل نے بڑے بڑے معجزات دیکھے، اللہ کی طرف سے براہ راست رزق پایا،
لیکن پھر بھی توکل میں کمی دکھائی، مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوئے۔ جی، اور جو سبق ماخذ سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ مشکل میں اللہ کی پچھلی نعمتیں یاد رکھو۔ اور آنے والے کل کے رزق کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ ہو۔ بالکل، جو ذات پتھر سے پانی اور آسمان سے کھانا دے سکتی ہے وہ آگے بھی دے گی۔ توکل کرنے والوں کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات آج کے دور میں بھی بہت اہم ہے، جب مستقبل غیر یقینی لگتا ہے، معاشی فکر رہتی ہے۔ یہ قدیم قصہ ہمیں توکل اور بھروسے کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔